الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا شريك له في الخلق والامر إماما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من بعد فقام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وقام قابل صدر کرام حضرات علماء کرام قابل قدر بزرگوں بھائیوں عزیز دوستوں آج پہلی بار آپ کی اس مسجد میں پانچ خوش نصیب بچوں کے حفظ قرآن کے موقع پر برادر عظیم قاری محمد عظیم صاحب اور مولانا قاری عبدالرحمان صاحب کی پرخلوص دعوت پر آپ کے سامنے حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میں سب سے پہلے ان پانچ خوش نصیب بچوں کو، ان کے والدین کو
ان کے استاد محترم اور اس مسجد کے تمام متعلقین اہل محلہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ سب کو یہ عظیم سعادت نصیب فرمائی۔ مجھ سے قبل آپ بہت ساری باتیں حضرات علماء کرام سے سماعت فرما چکی ہیں۔ اختصار کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے جو عنوان دیا گیا ہے اس پر چند باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں۔ یہ بات پہلے ہو چکی ہے کہ یہ دونوں عنوان اصل میں دو نہیں ہیں، یہ ایک ہے۔ کائنات کے مومنوں کی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب کسی نے پوچھا تھا کہ میرے نبی کے اخلاق کیا ہیں تو انہوں نے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کانا خلقہ القرآن، کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کا قرآن یہ میرے نبی کے اخلاق ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مجموعے کو ہی پیغمبر کی سیرت طیبہ کہتے ہیں۔ دو چار باتیں قرآن پاک کے بارے سے عرض کرنا ہے۔ یہ وہ کلام ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کائنات میں اللہ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ان میں سے ایک ایک چیز کو باقی چیزوں کے لیے وجہ شرافت بنایا ہے۔ اللہ نے دن بنائی تو ان دنوں میں فضیلت والا دن جمعہ کا دن ہے۔ اللہ نے مہینے بنائے تو رمضان کا مہینہ سب سے فضیلت والا ہے۔ ہر چیز کے لیے ایک وجہ ایک افتخار اور فضیلت ہے، اور اللہ نے میری امت کے لیے جس کو فضیلت اور شرافت کا ذریعہ بنایا ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک آدمی ایسا ہے من شغلہ القرآن عن ذکری ومثلا کہ اس آدمی کو قرآن پاک کی تلاوت اور اس کو پڑھنے کی وجہ سے اتنا بدل بھی نہیں ملتا کہ وہ اپنی ضروریات اپنے رب کے سامنے ذکر کرے، اپنے مسائل اپنی مشکلات اپنی پریشانیاں اپنی حاجات اپنے رب سے مانگے۔ اتنا وقت بھی اس کے پاس نہیں بچتا تو حدیث قدسی ہے پھر اللہ کی ذات کہتے ہیں آتے تو افضل ما اوتے سائلین کہ میں تو ساری کائنات کا رب ہوں، میں علیم بذات صدور ہوں، میں دلوں کے بھید کو جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ میرے بندے کی ضروریات کیا ہیں، اس کی حاجات کیا ہیں، اس کی مجبوریاں کیا ہیں، اس کی مشکلات کیا ہیں، تو میں مانگنے والوں کو اتنا عطا نہیں کرتا جتنا اس بن مانگنے کو عطا کرتا ہوں جو میرے قرآن کو پڑھتا رہتا ہے، اسے مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اور پھر وجہ بھی بتائی فضل و کلام اللہ علی سائر کلام کا فضل اللہ علی خلقہ، اللہ کے قرآن کی فضیلت ساری مخلوق پر رہتے ہیں جیسے بس اللہ کی فضیلت اپنی ساری مخلوق پر۔ یہ عظمت والے رب کا قرآن۔ اور اگلی بات جو کام کی بات ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آج کے بگڑے ہوئے معاشرے میں آج دنیا کتنی پریشان ہے، مسائل کا شکار
مسائل سے میں کیسے نکلوں، کون سی جماعت میں جاؤں، کس کے پیچھے چلوں، کسے لیڈر مانوں، کیا کروں، میرے مسائل کا حل کیا ہوگا؟ تو سنیے گا، آج سے 1450 سال قبل یہی سوال میرے آقا سے ایک آدمی نے کر دیا، اللہ کے نبی نے جواب بھی دیا ہے اور عملاً اس جواب کا نمونہ بھی پیش کیا۔ دونوں باتیں، ایک تو زبان مبارک سے جواب بھی دیا، اور پھر جو جواب دیا یہ صرف لفظوں میں جواب نہیں، آمنہ کے لال نے قرآن پاک کی تعلیمات سے اپنی مقدس زبان سے نکلے ہوئے جواب کو عرب کے بگڑے ہوئے معاشرے پر اس طرح لا کے دکھا دیا ہے کہ وہ معاشرہ اتنا مقدس بنا، اتنا پرامن بنا، اتنا خوبصورت بنا ہے کہ قیامت تک دنیا میں اس معاشرے کی عظمت کی کوئی مثال نہیں ہوئی۔ یہ کر کے بھی دکھایا، صرف بتایا نہیں۔ اب بتایا تجھے اختیار کے ذریعے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آؤ صحیح کچھ وصیت فرمائے۔ اللہ کے نبی وصیت فرماتے ہیں، کیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیک بتقوی اللہ فإنہ راس الامر کلہ۔ ابو ذر ہر حال میں، خلوت میں ہو کہ جلوت میں، تنہائی میں ہو کہ مجلس میں، سفر میں ہو کہ حضر میں، غم میں ہو کہ خوشی میں، امن میں ہو کہ جنگ میں، دل کی زندگی کے ہر لمحے میں ہر وقت اپنے رب کا خوف رکھو۔ کوئی دیکھے نہ یہ دیکھے، لیکن عقیدہ اور نظریہ ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا۔ یہ ہے تقویٰ، علیک بتقوی اللہ۔ یہ کائنات کی ہر اچھائی کی جڑ، بنیاد اور اساس ہے۔ یہ وصیت ہے۔ ابو ذر اگلا سوال کرتے رضی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ زدنی، کچھ مزید ارشاد فرمائے، اور وصیت۔ اب اللہ کے نبی نے اپنی وصیت فرمائی علیک بتلاوت قرآن۔ ابو ذر اب یہ نہیں کا ہے، فرمائے کرام نے فرمایا اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا قرآن پڑھا کر، تلاوت کیا کر، قرآن پڑھا کر، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کہ علیہ کا آقا کائنات کی مقدس زبان سے جو الفاظ نکلے نا ان کے اندر جو جامعیت ہے وہ بھی چھوڑے گی۔ وہ کی تو جواب حل کلام، یہ پیغمبر کی خصوصیت ویسے تو نہیں بیان ہوئی۔ علیہ کا سارے کاموں پر جو کام دنیا میں غالب ہے علیہ ترغیب کے لیے، سارے کاموں سے پڑھ کر دنیا میں جو تو نے کام کرنا ہے وہ بس ایک ہی کام ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت میں لگا رہا۔ سب سے پڑھ کر قرآن کی تلاوت کیا کر، کیوں؟ انہ نور لک فی الارض۔ یہ وہ بات ہے جو اللہ کے نبی نے فرمائی کہ جب دنیا میں تجھے چاروں طرف اندھیرے نظر آئے، آگے دیکھو تو مسائل کی لائن لگی ہو، ادھر دیکھو تو پریشانیوں کا پار، ادھر دیکھو تو مسائل کے ڈھیر، تجھے کسی سمت میں آگے چلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو، چاروں طرف اندھیرے ہی اندھیرے ہو، اللہ کا قرآن سامنے رکھ، نور اللہ تیری دنیا میں تو تیری رہنمائی کر کے سارے مسائل سے تمہیں نکالے گا، وہ اللہ کا قرآن ہے، کوئی اور قانون اور ضابطہ نہیں۔ یہ زبان سے بتایا قرآن پاک۔ آج ہم رسوا کیوں ہوں گے؟ آج
آج ہمیں ذلت کیوں کھانی پڑی ہے؟ آج ہمیں مسائل کا شکار کیوں ہوئے؟ ہم نے اللہ کے احکامات کی بغاوت کی ہے، ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے اسے پسے پوش ڈال دیا، ہم نے انگریز کے جنون کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ یہ تاجرات پاکستان نہیں کیا، تقسیم پاکستان سے پہلے تاجرات ہم تھی۔ پاکستان بنا تو ہمارے لیے اپنی کتاب بن گئی، ٹائٹل بدل گیا تاجرات پاکستان، اندر تو وہی گل ہے۔ ہمیں آزادی کہاں سے ملی ہے؟ کوئی انگریز کا قانون ہم پہ مسلط، اور جو رب کے قانون کو چھوڑ کر غیروں کے قانون کی طرف جائے، پھر ذلت اور شرمندگی ایسے لوگوں کا مقدر بن جایا کرتا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ وجہ ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے عملاً وہ کر کے دکھایا۔ آپ کو پتہ ہے، پڑھتے ہیں آپ نے، اہل علم لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، سنا ہے، پڑھا ہے سیرت میں، اللہ کے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے، عظمت والے پیغمبر بھی دنیا میں آئے نہیں تھے۔ معاشرے کی کیا حالت؟ وہ حالت آپ پڑھتے ہیں، ظلموں پر بریت کی انتہا تھی، قتل و غارت کری عروج پر تھی، بے حیائی تھی، فحاشی تھی، عریانی تھی، دنیا میں کہیں امن و سکون کا نام نہیں تھا۔ اور جب پوری کائنات میں گٹا ٹوپ اندھیرے چھا گئے، ایسی حالت میں اللہ نے اپنے آخری نبی کو ہدایت کا مینارہ بنا کے بھیجا ہے، ختم نبوت کا تاج آقا کائنات کے سر پہ سجایا۔ اللہ کے نبی سے تشریف لے آئے، تبدیلی آئی ہے۔ قرآن پاک کی تعلیمات سے اللہ کے نبی نے معاشرے میں تبدیلی لائی۔ یہ یہی ہے، فحاشی ہے، بے پردگی ہے، عریانی ہے، وہی بگڑا ہوا معاشرہ۔ اب دیکھیے، شرم، حیا، غیرت پھر کیسے پیدا ہوئی؟ تبدیلی آئی کیسے؟ اللہ کے نبی تشریف فرما صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام بیٹھے، اتنے میں ایک خاتون آئی اور آ کر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ جا امرأۃ، عورت ہے، لیکن حالت کیا تھی؟ کہ منتقبۃ، پورا جسم پردے میں ڈھانپا ہوا، چہرہ کی طرح چھپایا ہوا، پہچانی نہیں جاتی یہ خاتون کون ہے؟ وہی منتقبہ، نقاب کیا ہوا، چہرے میں ڈھانپی ہوئی، آرام سے آ کے بیٹھ گئی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ، میرا نام خلاد ہے، میرا ایک ہی جوان بیٹا تھا، وہ آپ کے ساتھ جہاد میں نکلا تھا، مجھے خبر ملی ہے اسے شہادت مل گئی ہے، مجھے خوشی ہے کہ میں ایک شہید کی ماں ہوں، اور میں صرف اتنا پوچھنے کے لیے آئی ہوں، یا رسول اللہ، شہادت کے بعد اللہ نے میرے بیٹے کی شہادت کو قبول کیا ہے کہ نہیں؟ کیا معاملہ ہوا؟ ذرا بتا دیں مجھے۔ اب یہ پوچھ رہے ہیں، اب دادا کرے عورت ہو، ایک ہی بیٹا ہو، مارا گیا ہو، شہید ہو گیا ہو، اس کی خبر ملے اور اس کے بارے میں پتا کرنے کے لیے خاتون آئی ہے، کیا حال ہوگا ہمارے آج ایسا پریشانی میں کچھ بھی یاد نہیں رہتا، گریبان کھان کر کے، پردے اتار کر، چیختے پکارتے روتے ہوئے خواتین بازاروں میں گلیوں میں نکل آتی ہیں، کیا کچھ بھی یاد نہیں رہتا، شریعت کی حدود کو پامال کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں غیرت، شرم، حیا، اللہ کے نبی کو تبدیلی لائی۔ اب صحابہ کرام نے جب اس کا حوصلہ دیکھا، ہمت دیکھی، حیا دیکھی، شرم دیکھا، غیرت دیکھی، حیران رہ گئے، اتنی عظیم ماں، اتنے صبر سکون کے ساتھ
پورے نقاب میں بیٹھی ہے، کیا مجالہ زبان سے شکوا کر آواز نکالے؟ اب صحابہ کرام نے آپس میں ایک دوسرے کو اشارت کی، آنکھوں میں کہا دیکھیں کتنی عظیم عورت۔ اب اس عورت نے وہ صحابہ کرام کو اشارے سمجھی کہ مجھ پہ تبصرہ کر۔ اب یہیں پر اس عورت نے پیغمبر کے صحابہ کو مخاطب کر کے ایک جملہ کہا تھا۔ وہ ایک جملہ اللہ کے نبی اور قرآن کے لائے ہوئے انقلاب کی بہترین عکاس تھا۔ کیا فرمایا تھا؟ جب آپس میں مشورہ کیا نا، صحابہ نے اشارہ کیا کیسی عورت ہے، تو جواباً سیدہ ام خلاد نے کہا تھا کہ میرے نبی کے صحابہ سنو، ارتا ابنی فلم ارتا خیائی، میرا بیٹا مرا ہے، میری غیرت نہیں مری۔ بندے تو ان کے ہٹتے ہیں کہ یہ غیرت مار جایا ہے، یہ غیرت سکھائی ہے، یہ انقلاب آیا ہے، یہاں کچھ بھی نہیں، لوٹ مار، قتل و غارت بری، لوٹ مار۔ 100 سال تک صرف اتنی بات پر کہ آپ نے میرے اونٹ سے پہلے اپنے اونٹ کو پانی کیوں پلا دیا؟ آپ عرب کی قریب اٹھا پڑھ کر 100 سال جنگ چلی، ہزاروں آدمی مارے گا، بنیاد کیا کہ جی آپ کے اونٹ نے میرے اونٹ سے پہلے پانی کیوں پی لیا؟ جنگ سالہ سالہ انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اب تبدیلی آئی ہے، قرآن پاک سے تبدیلی آئی ہے، کیسے آئی ہے؟ سیدنا حضرت احمد بن عاص مصر کے گورنر ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے لیے نکلے، سفر کرتے کرتے کئی دن گزر گئے، ایک صحرا سے گزر رہے تھے، نماز کا وقت ہوا، کھانا کھانے کے لیے ٹھہر گئے، پہلے کھانا کھایا گیا، نماز پڑھی گئی۔ حضرت احمد بن عاص کہنے لگے ہم نے 2-3 دن اسی جگہ قیام کرنا ہے، پھر آگے لشکر چلے گا، اپنے خیمے اسی صحرا اور جزیرے میں مطلب کر خیمے لگائے گا، اور امیر المجاہدین کا خیمہ بھی لگ گیا۔ احمد بن عاص نے کہا یہ خیمہ ان کا ہے، یہ باقی صحابہ کی، خیمے لگ گیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزر گئے۔ حضرت احمد بن عاص کہتے ہیں چلیے خیمے اکھاڑو، اونٹوں پہ لادو، سامان اٹھاؤ، آگے سفر کرنا ہے۔ لیکن ساتھ ایک جملہ کہا کہ میرا جو خیمہ ہے اس کو آپ نے نہیں اٹھانا، وہ اسی جگہ چھوڑ دیا، اسی جگہ چھوڑ کر۔ مجاہدین پہلی زمان کی کمی ہے، اب یوں صحراؤں میں اپنے خیمے چھوڑ کے جانے کے لیے کیا بچے گا؟ اس کو کیوں اکھاڑ دیا؟ جواب سنیے گا، فرمایا جب سے میرا خیمہ نصب ہوا ہے، ایک چھوٹا سا پرندہ اپنی چونچ میں گھاس کے تنکے لے کر میرے خیمے میں داخل ہوتا تھا، ایک کونے میں گھونسلہ بناتا تھا۔ آج 3 دن کی محنت کے بعد اس کا گھونسلہ بن گیا ہے۔ اگر ہم نے خیمہ اکھاڑ دیا، ایک پرندے کا گھونسلہ ٹوٹ جائے گا، پرندہ بے سکون ہو جائے گا، اس لیے ہم اس کے گھونسلے کو توڑ کر ایک پرندے کو بھی بے چین نہیں کرنا چاہتے، اس لیے میرا خیمہ اسی صحرا میں چھوڑ کے جائیں گے۔ خیمہ چھوڑ کے آگے نکل گئے۔ عربی میں خیمے کو فستاد کہتے ہیں، عربی میں خیمے کو کیا کہتے ہیں؟ فستاد۔ اور آج مصر کے نواح میں ایک بڑا شہر ہے، اس شہر کا نام فستاد ہے۔ جب تک اس دھرتی پر وہ شہر قائم رہے گا، بتاتا رہے گا پیغمبر کے صحابہ کتنا انصاف کرنے والا ہے۔ یہ تبدیلی ہے۔